السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ بااختیار افراد نے ECL قوانین میں ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا، سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا یک طرفہ پارلیمان سے قانون سازی بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے، یہ کسی کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے تیاری مکمل ہے، امریکی سفیر کہتے ہیں امریکہ کے بارے میں منفی جذبات اور غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے پاکستانی معاشرے کے تمام اسٹیک ہولڈر سے بات چیت ناگزیر ہے۔ سعودی عرب کا پاکستانی طلباء کے لیے بڑا اعلان، 25 جامعات میں اسکالرشپس دی جائیں گی، 25% سعودی عرب میں مقیم پاکستانی طلباء بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ کے الیکٹرک کی کراچی کے لیے بجلی 5 روپے تک مہنگی کرنے کی درخواست، لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں بھی اضافہ، کے الیکٹرک ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 3 سے 5 روپے اضافہ کر رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا، ڈالر کی دوبارہ پیش قدمی جاری۔ سندھ حکومت نے 1713 ارب 58 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا، بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، کہا امپورٹڈ حکومت نامنظور، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں آئندہ مالی سال 33 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ روسی سفارتکار جاسوس ہیں، یوکرینی رکن پارلیمنٹ کا روسی سفارتکاروں کو کینیڈا سے نکالنے کا مطالبہ، کینیڈین عہدیدار کی روسی سفارت خانے میں تقریب میں شرکت۔ کینیڈا میں ویکسینیشن کی پابندیوں میں نرمی، حکومت نے کووڈ الرٹ ایپ بھی بند کرنے کی تیاری کر لی، حکام کا کہنا ہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے مزید اقدامات کریں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کورونا میں مبتلا ہو گئے، ٹروڈو کا کہنا تھا کہ پبلک ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے خود کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، اس سے قبل جنوری میں ٹروڈو کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ بھارتی حکومت کا مجرمانہ اقدام، سینکڑوں مسلمانوں کے گھر مسمار، 400 گرفتار، بھارت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، چین کا بھی سخت رد عمل آ گیا، سکھوں نے بھی دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جنگ کے باوجود بھی روس کو برآمدات سے ریکارڈ منافع، رپورٹ کے مطابق یوکرین کے ساتھ جنگ کے باوجود روس کو 93 بلین یورو کا منافع ہوا، بھارت روس سے تیل درآمد کرنے والا سب سے نمایاں ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ECL میں شامل افراد کو بیرون ملک سفر کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینے کا حکم دے دیا، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ بااختیار افراد نے ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا۔ مزید جانتے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ECL قوانین میں ترمیم اور تحقیقات میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس میں جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا، کیا ECL قوانین کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں معاملہ زیر غور ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ جس نے سرکاری کام سے باہر جانا ہو اسے اجازت ہونی چاہیے، جو ملزم بھی بیرون ملک جانا چاہیں تو اسے وزارت داخلہ سے اجازت لینا ہوگی۔ ملک میں موجودہ حالات اپنی نوعیت کے اور مختلف ہیں۔ حکومت بنانے والی اکثریتی جماعت اسمبلی سے جا چکی ہے، ملک اس وقت معاشی بحران سے گزر رہا ہے، لہٰذا سسٹم چلنے دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے جواب پر جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ کیا حکومت کا یہ جواب ہے کہ ماضی میں ہوتا رہا تو اب بھی ہوگا؟ جسٹس عمر عطا نے ریمارکس دیے کہ بااختیار افراد نے ترمیم کر کے اس سے فائدہ اٹھایا، قانونی عمل پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونے دیں گے۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس میں جان نہیں تو متعلقہ عدالت سے رجوع کرے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کی ضمانت حاصل کرنے کے اقدام کی تعریف کی گئی۔
اس سلسلے میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اچھا لگا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے خود پیش ہو کر ضمانت کرائی، تاہم ہم ضمانت کے حکم نامے کا بھی جائزہ لیں گے۔ کابینہ ارکان نے تو بظاہر ECL کو ختم ہی کر دیا ہے۔ پاکستان میں 4 سال بعد کل وقتی تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے سفیر نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تبدیل کرنے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت واضح ہے کہ کوئی امریکی عہدیدار ایسے کسی اقدام میں ملوث نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر ڈونالڈ بلوم نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ڈونالڈ بلوم نے پاکستانی حکومت سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز جیسے سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے کام کرنے کا اظہار کیا ہے۔ ان کے بقول اسی چیز کے ذریعے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امریکی سفیر نے اپنے ورک پلان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے اعتراضات اور موقف کو بغور سنیں گے، سمجھیں گے اور ان پر امریکی نظریات اور پوزیشن واضح کریں گے۔ اس تمام گفتگو کو امریکہ میں موجود حکام تک بھی پہنچائیں گے۔ امریکہ میں وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو سے ملاقات پر ڈونالڈ بلوم نے کہا کہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں طے شدہ ایجنڈے کی بنیاد پر متعدد فالو اپ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ڈونالڈ بلوم نے ان تمام اقدامات کی روشنی میں اس امید کا اظہار کیا کہ وہ جلد پاکستان میں امریکی سیاحوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ امریکی سفیر ڈونالڈ بلوم نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا کہ انسداد دہشت گردی میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ افغانستان کے قریب ڈرون اڈے تک رسائی پر پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ پاکستانی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق وہ پاکستانی طلباء جو سعودی عرب کی جامعات میں پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ اپنی من پسند جامعات کی ویب سائٹ پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستانی طلباء کے لیے 25 جامعات میں اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق وہ پاکستانی طلباء جو سعودی عرب کی جامعات میں پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ اپنی من پسند یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ وظائف پولیٹیکل سائنس، قانون، ایجوکیشن، ایڈمنسٹریشن، معاشیات، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، ایگریکلچر، عربی اسلامک اسٹڈیز اور میڈیا سائنس میں دیے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان یا آزاد کشمیر سے ہو۔ یہ وظائف 75% پاکستان سے آنے والے طالب علموں کو دیے جائیں گے، جبکہ 25% سعودی عرب میں مقیم پاکستانی طلباء اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ الیکٹرک شہر قائد کے مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ کراچی میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی، جبکہ مستثنی علاقوں میں بھی 3 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کرنے والی کے الیکٹرک نے کراچی کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر ٹیرف میں پھر 5 روپے تک اضافے کی درخواست کر دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ اپریل 2022 کے مہینے اور سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ جنوری تا مارچ 2022 کی مد میں درخواست کی گئی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 3 روپے 89 پیسے اضافہ مانگا گیا، جبکہ کے الیکٹرک کی جانب سے اپریل کی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5 روپے 30 پیسے اضافہ مانگا گیا۔ کے الیکٹرک ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 3 سے 5 روپے اضافہ کر رہی ہے اور نیپرا کے الیکٹرک کی ہر درخواست کو منظور کر رہی ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ شہر میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ مستثنی علاقوں میں بھی 3 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ ملک کی حالیہ معاشی صورتحال کے باعث انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروبار کے دوران امریکی ڈالر 1.76 روپے اضافے سے 205 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ IMF شرائط کے مطابق وفاقی بجٹ پیش ہونے کے باوجود IMF پروگرام کی بحالی میں تعطل۔ وزیر خزانہ کی 2 ہفتے بعد مزید بجٹ اقدامات بروئے کار لانے اور چین کو 2 ارب ڈالر کی ادائیگیوں کے ساتھ مزید 2.5 ارب ڈالر کے حصول کی کوششوں جیسے عوامل کے باعث ڈالر کی دوبارہ پیش قدمی جاری ہے۔ گزشتہ روز ڈالر کے انٹر بینک ریٹ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 203 روپے سے تجاوز کر گئے تھے، جبکہ اوپن ریٹ 205 روپے کی سطح پر آ گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مطلوبہ حد تک نیچے نہ آنے، ملک پر بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ اور IMF قرض پروگرام کی بحالی اور قسط کے اجرا میں تاخیر سے یومیہ بنیادوں پر مالیاتی بحران کی شدت بڑھ رہی ہے، جو زر مبادلہ کی مارکیٹوں پر اثر انداز ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے پیش کیے گئے مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں سالانہ مجموعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 459 ارب
تعلیم کے لیے 326 ارب اور صحت کے لیے 219 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2022-23 کا 1713 ارب 50 کروڑ روپے کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ اس دوران اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے سخت شور شرابہ کیا گیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق سندھ حکومت کے بجٹ کا حجم 1713 ارب 58 کروڑ روپے ہے، جس میں سالانہ مجموعی ترقیاتی پروگرام کے لیے 459 ارب، تعلیم کے لیے 326 ارب اور صحت کے لیے 219 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کے لیے 174 ارب روپے مختص کیے گئے، زراعت کی بہتری پر 24 ارب روپے خرچ ہوں گے اور لوکل گورنمنٹ کے لیے 78.59 ارب روپے مختص ہیں۔ سالانہ ترقیاتی بجٹ کے 459 ارب کے حجم میں سے صوبے کی 4158 اسکیموں کے لیے مقامی وسائل سے 332 ارب روپے خرچ ہوں گے، جبکہ 91.14 ارب روپے غیر ملکی فنڈ سے حاصل کیے جائیں گے۔ اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 30 ارب روپے خرچ ہوں گے اور وفاق سے PSDP کی مد میں 6.02 ارب روپے ملیں گے۔ بجٹ میں 256 ارب روپے مختلف مد میں سبسڈی کے لیے، جبکہ 147 ارب حکومتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے لیے 13 ارب روپے، سماجی بہبود کے لیے 3.83 ارب، ورک اینڈ سروسز کے لیے 99.82 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں 5 کروڑ روپے کی لاگت سے 12 نئی عدالتیں تعمیر ہوں گی۔ صوبے میں پانی پر عائد ٹیکس آمدنی سے 374.50 ارب روپے حاصل ہوں گے، جبکہ وفاق سے ٹرانسفر کی مد میں 1055.50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔